بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، ہمارے ملک میں نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس ایسے نفسیاتی مسائل ہیں جنہیں ہم عام الفاظ میں ٹینشن بھی کہتے ہیں۔ اداسی محسوس کرنا، کسی کام میں دل نہ لگنا، رونے کو دل کرنا، مایوسی بڑھ جانے پر خودکشی کے بارے میں سوچنا ڈپریشن کی علامات ہیں۔ بے سکونی، گھبراہٹ، دل نہ لگنا انگزائٹی کی علامات ہیں۔ سامعین، پاکستان کا ہر سماجی طبقہ نفسیاتی مسائل کا شکار نظر آتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی صورتحال پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ڈپریشن، انگزائٹی، ٹینشن کے ذمہ دار اکثر ہمارے حالات ہوتے ہیں، اور ہر سماجی طبقے کے اپنے حالات اور مسائل ہوتے ہیں۔ نفسیاتی مسائل ہر طبقے میں، ہر عمر کے لوگوں میں ہوتے ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ خصوصاً ٹین ایجرز میں ڈپریشن اور انگزائٹی بتدریج بڑھتی جا رہی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی نسبت ہمارے ہاں نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہم معاشی مسائل اور سماج میں موجود غلط رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مشترکہ خاندانی نظام بھی تیزی سے تنزلی کا شکار ہو گیا، جو ایک طرح سے کسی بھی مشکل میں مبتلا فرد کے لیے سپورٹ سسٹم ہوتا تھا۔ اس سپورٹ سسٹم کے ساتھ ساتھ ہم کوئی نیا سپورٹ سسٹم بھی نہیں بنا پائے، جس سے مشکلات کا شکار فرد ان کے حل نہ ہونے کی وجہ سے نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ بدلتے انسانی رویوں اور دیگر مسائل کے سبب مشترکہ خاندانی نظام شہروں میں کافی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ زندگی کی تیز رفتاری اور مادیت پرستی نے بھی دوسرے کی مدد کا انسانی کلچر بہت حد تک ختم کر ڈالا ہے۔ فیملی سٹرکچر ٹوٹنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوں مادیت بڑھتی گئی تو رشتوں میں محبت ختم ہو گئی اور پیسے کی وقت بڑھ گئی، جس کی وجہ سے آپس میں رشتوں کا وقار اور عزت قائم نہیں رہے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ پہلے اگر گھر میں کوئی بڑا بھائی بے روزگار بھی ہوتا تھا تو اس کی عزت فرض تھی، لیکن آج کل کے دور میں اگر چھوٹا بھائی گھر کا خرچ چلا رہا ہے تو وہ گھر میں ایک طاقتور شخصیت ہوتا ہے، اور اس کی بیوی بھی پوری فیملی میں ایک طاقتور خاتون ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایماندار شخص کو بے وقوف آدمی گردانا جاتا ہے، کیونکہ ایمانداری ایک گالی بن چکی ہے۔ زندگی کی اہم چیز پیسہ ہے، جبکہ وقار، عزت، عمر، شخصیت، قابلیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سامعین، نفسیاتی عوارض کے بڑھنے کی ایک اور اہم وجہ مہنگائی اور معاشی حالات ہیں۔ آج کل کے حالات میں ایک فرد کی کمائی میں گھر کا خرچ چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب خواتین نے بھی کام شروع کر دیا ہے، جس سے آسودگی تو آئی ہے لیکن فیملی سٹریس بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے معاشی اور سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں، اور ملکی ماحول کا یہ اثر بچوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ ملکی لا اینڈ آرڈر کی ابتر صورتحال سے عدم تحفظ جنم لیتا ہے، اور اس سے عوام ذہنی طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ بچوں پر تعلیمی پریشر بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ میرٹ بڑھنے اور اچھی عزت والی نوکری حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ سامعین، نفسیاتی عارضوں میں سب سے پریشان کن خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، جو کہ ٹین ایجرز اور بالغ دونوں میں بڑھ رہا ہے۔ فیملی کے کسی ممبر کو کینسر ہو جائے تو پورا خاندان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ بریسٹ کینسر کی مریض خواتین جسمانی کے علاوہ نفسیاتی طور پر بھی متاثر ہوتی ہیں۔ کینسر کے مریضوں کی ایک بڑی تعداد ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار ہوتی ہے۔ کینسر کا انسانی نفسیات پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ بچوں کے کینسر میں والدین بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر سائیکولوجیکل اور سائیکائٹرسٹ موجود ہو تو کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ سامعین، نفسیاتی مسائل و عوارض کو ٹھیک کرنے کے 3 بڑے طریقے ہیں۔ بایولوجیکل ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے دوائیوں سے علاج۔ مثال کے طور پر اینٹی ڈپریسنٹ ادویات دماغ میں کیمیکلز کی کمی پورا کرتی ہیں، اور ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ طریقہ فائدہ مند ہے۔ دوسرا طریقہ سائیکولوجیکل،
यानी काउंसलिंग है। काउंसलिंग थेरेपी हर मरीज के लिए मुनासिब नहीं होती। पाकिस्तान में काउंसलिंग के मरीज अद्वियात भी ले रहे होते हैं, क्योंकि कुछ लोग साइकाइट्रिस्ट की हिदायत को समझ नहीं पाते, और दूसरा ये कि मरीज डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब मर्ज की शिद्दत बढ़ चुकी होती है। इसलिए काउंसलिंग के साथ अद्वियात का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। तीसरा तरीका समाजी इलाज या सोशल ट्रीटमेंट कहलाता है, जिसका मतलब यह है कि हम मरीज की ज़िंदगी में कैसे तब्दीली ला सकते हैं। जैसा कि अगर मियाँ बीवी में नाइत्तफाकी बढ़ गई है और लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया है या माली मसाइल हैं, तो उनका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है। इस तरीके में ज़िंदगी के समाजी पहलू के मसाइल और उनके हल तलाश किए जाते हैं। नफ्सियाती अवारिज़ का बेहतरीन हल इन तीनों तरीकों से इलाज करना है। सामिन, बच्चों में जज्बाती रवैयों की खराबी, तवज्जो का इर्तकाज और पढ़ाई के मसाइल अक्सर नज़र आते हैं। अगर बच्चों के नफ्सियाती मसाइल की बर वक्त तशखीस और इलाज कर लिया जाए तो मुस्तकबिल में आने वाले पेचीदा जहनी अमराज से बचा जा सकता है। मगरिब में चाइल्ड साइकोलॉजी पर बहुत काम हुआ है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर बचपन में ही नफ्सियाती मसाइल हल कर लिए जाएं तो इलाज के बाद ये बच्चे कामयाब ज़िंदगी गुजार लेंगे। सामिन, बालग हजरात डॉक्टर से एक बार मशवरा के बाद फाका होने पर खुद से दवाइयाँ छोड़ देते हैं या दोबारा मशवरा किए बगैर अद्वियात जारी रखते हैं, जो कि गलत है। मगरिब में हुई एक तहकीक के मुताबिक किसी भी किस्म या नौइयत का दीनी, मजहबी या रूहानी लगाव जहनी और नफ्सियाती मसाइल को रोकने में मददगार साबित होता है। नफ्सियाती अवारज बीमारियां हैं और इनका इलाज एक साइकाट्रिस्ट ही कर सकता है। फिजिशियंस के लिए भी इस अमर की आगाही बहुत अहम है कि बीमारी की कौन सी इलामात नफ्सियाती मसाइल हैं, जिसके लिए मरीज को साइकाट्रिस्ट के पास भेजा जाए। सामने दूसरी बात समझने की यह है कि साइकाट्रिस्ट का मतलब पागलों का डॉक्टर नहीं है, क्योंकि टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन नॉर्मल लोगों की बीमारियां हैं और उनकी अद्वियात लेने वाला शख्स पागल नहीं होता। अपने नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए साइकाट्रिस्ट के पास जाएं और ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। अगर लोग अपनी दिमागी हालत का इलाज करवा लें तो वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि नफ्सियाती अवारज पूरी ज़िंदगी और उससे जुड़े हर पहलू को मुतासर करते हैं। इन बीमारियों का बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है।